اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے فرقہ واریت۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ کیا فرقہ واریت میں پڑھنا چاہیے؟ کیا فرقہ واریت ہونی چاہیے؟ اب اگر تو کوشچن یہ ہے کہ کیا فرقہ واریت میں پڑھنا چاہیے، ہونی چاہیے، تو بالکل نہیں ہونی چاہیے فرقہ واریت۔ فرقہ واریت سے فتنے کے چانسز بڑھتے ہیں، فرقہ واریت فتنے کو پروموٹ کرتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ فرقہ واریت ہوتی کیا ہے؟ فرقہ واریت تو نہیں ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے، سب بات سمجھ میں آ گئی کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس چیز کو بیس بنا کر کے فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، لوگ اس کی نہ ہونے پر بھی ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ فرقے ہی نہیں ہونے چاہیے، یا اپنے آپ کو کسی فرقے سے ریپرزینٹ کرنا یہ غلط ہے، یا یہ کہنا کہ میں نے فلانے عالم سے، فلانے بزرگ سے ٹیچنگز لینی ہے، فلانے سے نہیں لینی کیونکہ فلانے کا فرقہ میرے والا ہے، فلانے کا فرقہ میرے والا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت ہے کیا؟ کیا یہ کہنا کہ میں بریلوی ہوں، وہ وہابی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ ایکس وائی زی ہے، کیا یہ غلط ہے کہ نہیں؟ اب پہلے اس کی ایک دنیاوی اگزامپل لیتے ہیں۔ اب کسی نے میرا ایڈریس پوچھنا ہے، کوئی میرے گھر کسی نے کوئی ڈلیوری بھیج دی ہے، کسی نے میرے گھر میرے سے ملنے آنا ہے، کوئی ایڈریس پوچھے میرے سے، اور میں اسے کہہ دوں کہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں، تو کیا اس کی کوئی سینس بنتی ہے؟ یا میں اسے کہہ دوں کہ میں گجراتی ہوں، میں گجرات میں رہتا ہوں۔ گجرات میں کس جگہ رہتے ہو آپ؟ وہ گجرات تو ایک بڑی چیز کا نام ہے، ایک بڑے ایریا کا نام ہے، گجرات میں وہ بندہ کدھر آپ کو ڈھونڈے؟ اب میں یہ کہوں گا کہ میں فلانے اسٹریٹ نمبر ہے میرا، فلانا میرا گھر نمبر ہے، فلانا ایریا ہے، فلانا شہر ہے۔ اب اس جگہ پر آ کر تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہو، یار آپ تو پاکستانی ہو، پاکستانی بھی کیوں؟ آپ کو میں بس انسان ہوں، دنیا میں رہ رہا ہوں، پاکستان بھی کیوں کہنا ہے آپ نے؟ مگر اگر ہم لوگ اتنی ڈویژن ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی، میں پاکستان سے ہوں، میں انڈیا سے ہوں، میں افغانستان سے ہوں، میں بنگلہ دیش سے ہوں، اتنی بھی گروپنگ کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سیدھا سیدھا میں دنیا سے ہوں۔ یہ آپ کی ایک آئیڈینٹی بنتی ہے، آپ کی پہچان بنتی ہے، آپ کا علاقہ، آپ کا کلچر، آپ کس اسکول میں پڑھتے ہو، کس یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، یہ آپ کی پہچان بنتی ہے۔ اب جس طرح میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے پڑھا ہوا ہوں، انٹر میرا ادھر سے ہے، اب اس کے اسٹوڈنٹس کو راوینس کہتے ہیں۔ اب کیا یہ کہنا کہ میں راوین ہوں، یہ گروپنگ کہہ سکتے ہیں اسے؟ یہ کہنا کہ میں راوین ہوں، میں بہت کچھ سپیریئر چیز ہوں، اور فلانا کسی اور کالج کا ہے وہ انفیریئر ہے میرے سے، یہ چیز غلط ہے۔ یہ چیز ہرگز غلط نہیں ہے کہ میں کہوں میں راوین ہوں، تم ایکس وائی زی اسکول سے ہو، تم ایکس وائی زی کالج سے ہو، تم اے بی سی کالج سے ہو، تم ایل ایم این کالج سے ہو، یہ کہنا غلط نہیں ہے، نہ اس کو کوئی غلط سمجھتا ہے۔ تو یہ چیز دین میں آ کر ہی کیوں غلط سمجھی جاتی ہے؟ کیونکہ بس جو چیز دین سے جڑ گئی اس کے بس کچھ نہ کچھ بولنے کو چاہیے، کچھ نہ کچھ اپنا کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے چاہیے۔ پازیٹیوٹی تو بکنی نہیں ہے، تو سب سے پہلے شیطان یہ حملہ کرتا ہے جی اس کے اگینسٹ بولو۔ اب میں اگر اپنی آئیڈینٹی بتا رہا ہوں، اس میں کون سی غلط چیز ہے؟ اگر میں کسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ بریلوی ہو، آپ وہابی ہو، آپ اہل حدیث ہو، آپ دیوبندی ہو، یہ لوگ اس طرح کیوں پرسیو کرتے ہیں کہ میں ان کو گالی دے رہا ہوں؟ اگر آپ کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، آپ ایک کسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہے ہو، کسی نہ کسی امام کی ٹیچنگس کو فالو کر رہے ہو، تو اس میں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے۔ چھپانے کی کیا ضرورت ہے اس کے اندر؟
فرقہ واریت تب ہو جب میں کہوں میں بریلوی ہوں، میں ٹھیک ہوں، فلانا ایکس وائی زی ہے، فلانا اے بی سی ہے، وہ غلط ہے۔ یہ فرقہ واریت ہے، یہ چیز انتشار پھیلاتی ہے، یہ چیز فتنے کو پروموٹ کرتی ہے۔ یہ کہنا کہ میں بریلوی ہوں، یہ ہرگز اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اپنا اسکول آف تھاٹ سب کو بتانے میں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم کس گروپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اب فور انسٹنس میں کسی نان مسلم میجورٹی ایریا میں ہوں، وہاں سے کوئی پوچھے گا، وہاں پر کوئی پوچھے گا کہ میں کون ہوں، میرا بلیف سسٹم کیا ہے، تو وہاں پر میں یہی کہوں گا میں مسلمان ہوں۔ وہاں پر میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ میں بریلوی ہوں۔ کیوں نہیں کہوں گا؟ کیونکہ میں اگر یہ کہوں گا میں بریلوی ہوں، اگلے کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بریلوی از اے سب سیٹ آف اہل سنت، اہل سنت از اے پارٹ آف اسلام۔ اس کو تو اسلام کا پتہ، اسے ہی پتہ ہے مسلمان ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ان کو تو یہ ایک ریلیجن ایز اے ہول کا پتہ ہے ان کو۔ اب اگر میں مسلم میجورٹی کے اندر بات کر رہا ہوں، اس کے اندر لوگوں کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں، سب کو پتہ ہے میں مسلمان ہوں۔ اگر میں کسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، یا میں مل کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہوں، سب کو یہ پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو کوئی میرے سے کیوں پوچھے گا کہ بھئی آپ مسلمان ہو؟ اب اگر پاکستان ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے، اس کے اندر کوئی میرے سے پوچھتا ہے، اس کو بائی ڈیفالٹ میرے حلیے سے، میرے چلنے پھرنے کے سٹائل سے، اس میرے حلیے کے اندر سنت جھلک رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب یہ میں نے لاسٹ ڈسکشن ٹاپک میں بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ فرقے، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس، ڈفرینسز آف اوپینین، یہ کیوں آتے ہیں اور کس حد تک ایکسیپٹیبل ہے۔ اب کیوں ضروری ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ میں بریلوی ہوں، میں امام احمد رضا خان بریلوی کی ٹیچنگز، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ٹیچنگز کو پروموٹ کروں گا؟ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ٹیچنگز کو فالو کر رہا ہوں، تو میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کسی فتوے کو بیس بنا کر اپنا عمل جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ علماء کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ میں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کر رہا ہوں، تو مجھے یہ جاننا لازمی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے پہ کیا فتویٰ دیا ہے، ان کا کیا ڈیسیجن تھا، کیونکہ میں ان کی فالوورشپ میں ہوں۔ آپ جس کی فالوورشپ میں ہوتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب اس کی بھی ایک دنیاوی اگزامپل لے لیتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر میٹرک بھی بچے کرتے ہیں، او لیولز بھی بچے پڑھتے ہیں۔ اب او لیولز کا بچہ اگر پنجاب ٹیکسٹ بک سے پڑھ کر ایگزام دے، حالانکہ ہے دونوں میں سیم سبجیکٹس، فزکس، کیمسٹری، سائنس، میتھس، بایولوجی، سارا کچھ سیم ہے، سبجیکٹس کے نام سیم ہیں۔ اب او لیولز کا بچہ اگر پنجاب ٹیکسٹ بک کی فزکس کو پڑھ کر او لیولز کے پیپر کی تیاری کرے، یا جس کانسیپٹ سے پنجاب ٹیکسٹ بک میں سے پیپر آنا ہے، یا جس کانسیپٹ سے ہمارا بورڈ پیپر کنڈکٹ کراتا ہے، اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کے اگر وہ اپنے پیپر کی تیاری کرے اور چلا جائے او لیولز کا پیپر دینے، کیمبرج میں اپنے آپ کو کرے رجسٹر اور پیپر دے، تو یہ کدھر کی عقل مندی ہوگی؟ کون اس بندے کو عقل مند کہے گا؟ چانسز ہیں کہ وہ ابھی بھی پاس کر جائے کیونکہ ہے فزکس ہی، لیکن بہتر کیا ہوتا، زیادہ چانسز کیا ہوتے پاس ہونے کے، اچھے گریڈ آنے کے، اگر وہ کسی ایسے سے ٹیچنگ لیتا جو او لیولز کا جس کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ اب یہاں پر کوئی کوشچن نہیں اٹھاتا، یار فزکس تو فزکس ہے، آپ نے یہ کیا ڈفرینسیشن گروپس بنائے ہوئے ہیں، او لیولز، میٹرک، پنجاب ٹیکسٹ بک، کیمبرج کی بک، آکسفورڈ کی بک، کیا ڈفرینس ہے؟ فزکس تو فزکس ہے۔
اندر نیوٹن کے لاس تو ہر ایک میں سیم ہونے ہیں. جب ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اسلام کے اندر آ کر یہ سمجھ کدھر جاتی ہے؟ اسلام کے اندر آ کر ہی کیوں کہ میں مسلمان ہوں. بھائی سب مسلمان ہیں، کون کہہ رہا ہے کہ سب مسلمان نہیں ہیں؟ جتنے فرقے ہیں جو شریعت کے تابع ہیں وہ سب مسلمان ہیں. کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو اس پر بحث ہی کیوں کہ آپ یہ کہو میں مسلمان ہوں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں بریلوی ہوں تو اس کا مطلب ہے بائی ڈیفالٹ کہ میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں، میں جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، میں بریلوی ہوں. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بریلوی ہوں تو بائی ڈیفالٹ یہ اگلے کو جو بھی میرے سے کوسچن پوچھے گا اسے بائی ڈیفالٹ میرا پورا جس اسکول آف تھاٹ کو میں فالو کرتا ہوں پتہ چل جائے گا، وہ میرے سے فریلی کوسچن پوچھ سکتا ہے. اگر میں صرف اگلے کو یہ بتاؤں میں مسلمان ہوں، اب وہ فالو کر رہا ہو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ میرے سے کوسچن پوچھے گا. میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کے اوپر کیا بیان فرمایا میں تو وہ بتاؤں گا. حالانکہ وہ جس امام کو فالو کر رہا ہے اس کو اس کی ٹیچنگز کے مطابق کام کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اب ڈفرینس آف اوپینین ہے. عصر کی نماز کب شروع ہونی ہے؟ اب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کر رہا ہوں. میری عصر کی نماز اگر آج کل کا ٹائم دیکھیں اراؤنڈ 5 بجے شروع ہوتی ہے. میرا عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہوگا. اب کوئی کسی اور امام کو فالو کر رہا ہے، اس کا عصر کا ٹائم اس کا 3:30 بجے شروع ہو. اب میرے سے کوئی آ کر پوچھے گا کہ کیا میں اس وقت عصر پڑھ سکتا ہوں؟ میں دیکھوں گا ابھی 4:30 بجے ہیں، نہیں ابھی آپ عصر نہیں، ابھی آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ ایکچوئل میں اگر وہ اس امام کی ٹیچنگ سے فالو کر رہا ہے جو عصر کا ٹائم اس وقت شروع کرتا ہے، اس وقت شروع کرنے کی ہدایت دیتا ہے جب آپ کا سایہ آپ کے برابر ہو جائے، تو اصولی طور پہ وہ شخص اس وقت ظہر کی نماز نہیں عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے. اگر اس نے ظہر نہیں پڑھی ہوئی تو اس کی قضا ہو جائے گی. دوسری طرف اگر میں امام ابو حنیفہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اگر 4:30 بجے ہیں میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو میں اس وقت ظہر کی نماز ادا کروں گا، قضا نہیں کروں گا. اگر وہ کسی اور امام کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اس وقت ظہر کی نماز قضا کرے گا. اب یہ بیسکس کے ڈفرینسز ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں. دونوں سے آپ پوچھو گے، دونوں کا فتویٰ دیکھو گے، دونوں کے فتوے کا بیس قرآن و سنت ہی ہے. دونوں نے جسٹیفائی کیا ہے، دونوں ٹھیک ہیں. آپ نے کسی ایک کو فالو کرنا. خون بہہ جائے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اس میں ڈفرینٹ امام کا ڈفرینٹ فتویٰ ہے. اب میرا خون بہا ہے، میرا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ٹوٹ گیا. کسی اور امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہوگا نہیں ٹوٹا. میرا ٹوٹ جائے گا کیونکہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کر رہا ہوں. اگر کوئی کسی اور کو فالو کر رہا ہے اس کا نہیں ٹوٹے گا. ہم صرف اور صرف بات سمجھنے کی یہ ہے، جو فلاسفیز، جو طریقہ کار دنیاوی کام کے اندر برے نہیں سمجھے جاتے. گروپنگ ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ گروپنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ گروپنگ بیسیکلی نہیں ہوتی، یہ آپ کی شناخت ہوتی ہے، آپ اس سے پہچانے جاتے ہو. یہ گروپنگ آپ کی شناخت ہے. اب اگر کسی کو اپنی شناخت پہ ہی شرمندگی محسوس ہو رہی ہو تو اس کا مطلب پھر وہ اپنی شناخت پہ کام کرے کہ وہ اپنی شناخت غلط طریقے سے کروا رہے ہیں یا اپنی شناخت غلط کروا رہے ہیں. الحمدللہ میں بریلوی ہوں، میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں. میں فخر سے یہ کہتا ہوں. اب اس کے اندر ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہوں میں بریلوی ہوں میں ٹھیک ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ایکس وائی زی غلط ہے، اے بی سی غلط ہے. ایک کلیئر کٹ اصول ہے، جو بھی 4 شریعت کے امام میں سے کسی ایک امام کو بھی فالو کرتا ہوگا وہ شریعت کتاب ہے، وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ فرقہ ٹھیک ہے، وہ گروہ ٹھیک ہے. تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے نکل کر
ایک بڑے اسکیل پہ سوچنا چاہیے. ہم فرقہ واریت سے بچیں، ضرور بچیں، فرقہ واریت میں نہ پڑیں، لیکن فرقہ واریت کے بچنے کے چکروں میں اپنا ایمان، اپنا اسکول آف تھاٹ، اپنے طور طریقے نہ خراب کریں. اب اس کے اندر ایک سب سے بڑا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت، فرقہ واریت. آپ خاص طور پہ ہم لوگ نہیں کسی اور اسکول آف تھاٹ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح سمجھتے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اور اسکول آف تھاٹ کا بندہ امامت کروا رہا ہے تو وہ غلط ہے، تو وہ غلط طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے، وہ غلط طریقے سے امامت کرا رہا ہے، اس کی نماز نہیں قبول ہو رہی، اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز قبول نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے. ہمارا یہ موقف ہے، اگر ہم نے کسی ریسٹورینٹ میں جانا ہو تو ہم اپنے دوستوں یاروں سے، کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، ریویوز لیتے ہیں کہ یار فلانا ریسٹورینٹ ہے، فلانی کوزین ہے، کیا کیسا ٹیسٹ ہے اس کا. ریویوز اچھے ملیں، اپنے جن کو ہم ٹرسٹ وردی بندوں سے ریویوز لیں، ان سے اچھے ملیں ہم جاتے ہیں، نہیں اچھے ملیں نہیں جاتے. ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، ہم پورے شہر کیا، ملک کیا، جن کے پاس استطاعت ہے وہ پوری دنیا چھان مارتے ہیں کہ بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر سے ہم نے علاج کرانا ہے. تو جب دین کا مسئلہ پوچھنا ہو، جس نے داڑھی رکھ لی اس سے دین کا مسئلہ پوچھ لیں. ایسا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. جب دنیاوی کام کے اندر ہم لوگ اتنی کاوشیں کرتے ہیں کہ صحیح بندے کے پاس پہنچ کر وہ چیز کریں، تو دینی کام کے اندر کیوں نہیں؟ اور حالانکہ دین اور دنیا ڈیفرنٹ نہیں ہے. اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے، ہماری ڈسکشن لمبی ہو جائے گی کہ دین اور دنیا از ناٹ اے ڈفرنٹ تھنگ. ہم نے اپنے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرنا ہو یا کسی اکیڈمی میں ایڈمیشن لینا ہو، ہمیں جان کا عذاب پڑ جاتا ہے. کسی طرح بیسٹ سے بیسٹ اسکول، بیسٹ سے بیسٹ اکیڈمیز میں ہم اسے ڈالیں. تو یار جب دین کا مسئلہ ہے، حقیقی زندگی کی تیاری کا مسئلہ ہے، اس کے اندر ہم لوگ کیوں یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اس میں بھی ہم نے پوری تحقیق کر کے، پوری ریسرچ کر کے ہم نے کوشچنس پوچھنے، اپنے مسئلے مسائل پوچھنے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوششیں کرتے رہیں صحیح طریقے پر چلنے کا، لیکن ایک چیز ہم پوچھ رہے ہیں، اس سے دوسری چیز پوچھ رہے ہیں، اس سے تیسری چیز پوچھ رہے ہیں، اس سے پھر آپ سیم چیز ڈفرینٹ علماء سے پوچھو گے، ان کے ڈفرینٹ آنسرز ہوں گے، اور ہر عالم اپنے آنسر کو جسٹیفائی کرے گا. آپ کس کی مانو گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک چیز اس کی اچھی لگ رہی ہے اس کی مان لو، ایک چیز اس کی اچھی لگ رہی ہے اس کی مان لو. ایڈمیشن تو آپ نے کسی ایک اسکول میں لینا، اور پھر جو وہ اسکول کہے گا، جس طرح وہ اسکول ایگزام کنڈکٹ کرائے گا، وہ آپ نے اس طرح ایگزام دینا ہے. اسی طرح ہماری زندگی بھی ایگزام ہے، ہمارا ایگزام چل رہا ہے. ہم نے کسی ایک اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، اب وہ اسکول جس طرح کہے گا اس طرح ہم نے فالو کرنا ہے، تو ہمارا ایگزام اچھے طریقے سے کلیئر ہوگا. نہیں تو شاید مشکل سے ہی پاسنگ مارکس آئیں، اور اگر پاسنگ مارکس نہ آئے، جہنم بہت اوکھی چیز ہے. جہنم کا عذاب صرف سوچ کے ہی آپ کانپتے ہو. اور ہم اس جہنم سے بچنے کے لیے کوششیں نہیں کرتے صحیح بندے سے ڈھونڈ کے. یار آپ صرف ایک بندہ ڈھونڈ لو، ہر جگہ وہ بندہ اویلیبل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ بندہ نہ آیا ہو، صرف آپ نے اس بندے کو پہچاننا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دین اسلام سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں فتنوں سے بچائے اور اپنا ایمان سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.